بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کے سامنے سیاست پر، قانون پر، انٹرنیشنل افیئرز پر اور کبھی کبھی جو ملکی معیشت ہے اس پر بحث کرتا ہوں۔ یہ جناب میرے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن کا مینیفیسٹو ہے یہ موجود ہے، یعنی کہ 2018 کے جو الیکشن تھے پاکستان تحریک انصاف نے اس منشور کے تحت اس انتخابی منشور یعنی کہ الیکشن مینیفیسٹو کے تحت لڑے۔ جناب اس میں بہت بڑی اہم قسم کی چیزیں ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے ہیں۔ اس کا جو پہلا پیج ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی تصویر ہے۔ تو اس میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف، چونکہ اس کے نام میں ہی جو 30% ہے وہ انصاف ہے، تو عمران خان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر وہ برسر اقتدار آئے تو وہ پھر لوگوں کو تیزی کے ساتھ انصاف مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال جناب عمران خان صاحب جو ہے ٹوٹل ان کا جو دور اقتدار ہے وہ 3 سال 7 ماہ اور 22 دن رہا۔ یہاں پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران نہ تو وہ نواز شریف کو سزائیں دلوا سکے مختلف کیسز میں، نہ وہ شہباز شریف کو سزائیں دلوا سکے، نہ وہ حمزہ شہباز شریف کو سزائیں دلوا سکے، یا ان کے جو باقی خاندان کے افراد یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو بہت سارے دوسرے لیڈر تھے جن پر بہت بڑے بڑے کیسز تھے اور بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے، جن میں اربوں روپے کی خرد برد یا کرپشن کے الزامات تھے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا جو اپنا منشور ہے وہ اس کو نافذ نہ کر سکے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک سپیڈی جسٹس جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ بہرحال وہ سپیڈی جسٹس جو ہے وہ نہیں فراہم کر سکے، بلکہ انہوں نے یہ کہا، یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ آئیڈیالوجی آف جسٹس جو ہے اس کو مکمل طور پر تبدیل کریں گے۔ جناب عمران خان صاحب نے ایک ایسے وزیر قانون رکھے ہوئے تھے جن پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور تھا اس کے نفاذ کی طرف جاتا۔ یقیناً میرے خیال میں اس سے بڑی کسی سیاسی پارٹی کی کوئی ناکامی نہیں ہو سکتی کہ اس کے جو منشور کے جو بنیادی نکات ہیں ان پر جہاں پر عمل درآمد ہونا ہے ان وزارتوں میں ایسے لوگوں کو لگا دیا جائے جو کہ اس پارٹی سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ مثلاً یہاں پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وزیر قانون تھے وہ جناب بیرسٹر فروغ نسیم صاحب تھے، جن کا تعلق پاکستان متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، اور اس سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب تھے۔ اور اس کے بعد جو وزارت داخلہ ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور آج جو عمران خان صاحب کی یہ جو ساری سزا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جو بھی تشدد ہوا، جو بھی مقدمات ہوئے، وہ سارے کے سارے جو ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ ہمارے ملک کے وزیر داخلہ ہیں، یعنی کہ منسٹری آف انٹیریئر کے وہ انچارج منسٹر ہیں۔ جبکہ عمران خان صاحب کی وزارت میں ایک جو لمبا عرصہ تھے اس میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ رہے۔ تو جناب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اور جو بنیادی وزارتیں ہیں ان میں جو وزیر ہیں ایک MQM کے تھے اور دوسرے وزیر جو ہیں وہ جو شیخ رشید صاحب کی جو اپنی 1 ممبر پارٹی ہے اس میں رہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ بہرحال جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سپیڈی جسٹس چاہتے تھے یا نہیں۔
تو کم از کم اگر مجھ سے اس سوال کا جواب لیا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے بڑی دل فریب قسم کی، بڑی پرجوش قسم کی تقریریں کی، جن میں انہوں نے تبدیلی کی بات کی، اور خاص طور پر انہوں نے انصاف کی بات کی، اور یہ سوائے تقریروں کے، سوائے کھوکھلے وعدوں کے کچھ نہیں تھے، کیونکہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں کیے جن سے عام لوگوں کو سپیڈی جسٹس مل سکتا۔ بہرحال پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، ان کے اپنے الزامات ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا گیا۔ بہرحال ان کی حکومت جانے کے بعد جناب آپ کو سپیڈی جسٹس ہوتا ہوا نظر آیا، یعنی کہ جو موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کو قائم ہوئے تقریباً 1 سال اور کچھ 3.5 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا ہے۔ تو جناب یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ سپیڈی جسٹس کا جو دعویٰ ہے وہ تو عمران خان صاحب کے منشور میں تھا، جبکہ اس کے برعکس باقی لوگ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اپنے منشور کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آ گئی، یعنی کہ ان کو سپیڈی جسٹس یعنی کہ تیزی سے انصاف ضرور ملا۔ میں اسلام آباد میں پریکٹس کرتا ہوں، راولپنڈی میں بھی پریکٹس کرتا ہوں، تو وہاں پر ہر روز ہم کرمنل کیسز میں، فوجداری کیسز میں پیش ہوتے ہیں، فوجداری ٹرائلز بھی چلتے ہیں، اور عام طور پر کبھی بھی ایک ڈیٹ کے بعد دوسری ڈیٹ جو ہے وہ 15 دن سے چھوٹی نہیں ہوتی، یا اگر بڑی بھی کم سے کم کی تاریخ ڈالی جاتی ہے تو وہ 1 ہفتے کی تاریخ ہوتی ہے۔ وہ جو فلموں کا، ہمارے جو فلموں کا ڈائلاگ ہے، یعنی کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ، وہ عدالتوں میں ہر روز ہم دیکھتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے ذاتی کلائنٹ جو ہیں وہ بھی ان چیزوں سے تنگ آ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے کیسوں کے فیصلے جلد کیوں نہیں کرواتے، لیکن جناب مجھے نہیں علم کہ رانا ثناء اللہ خان نے عمران خان صاحب کا یہ جو منشور ہے اس کو پڑھا ہوا تھا یا نہیں، تو اگر انہوں نے پڑھا تھا تو کم از کم انہوں نے عمران خان صاحب کے منشور پر عمران خان صاحب کی حد تک تو عمل درآمد کر دیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کو سپیڈی جسٹس ملا، سپیڈی ٹرائل ملا۔ تو عام طور پر جب بھی ہم وکلا سپیڈی ٹرائل یا سپیڈی جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ خاص طور پر جو کیسز ہیں ان کو جب وہ ٹرائل کی سٹیج پر چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ان کو چلایا جانا چاہیے تاکہ ان کے جلد فیصلے ہو سکیں۔ بہرحال جناب عمران خان صاحب کا کیس جو ہے، جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلایا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو کس طرف سے کوئی ایسی ہدایات تھیں کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس کا ٹرائل ہے اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلانا ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو کورٹس کا ریکارڈ ہوتا ہے یہ پبلک ریکارڈ ہوتا ہے، تو اگر جناب ہمایوں دلاور صاحب کے کورٹ کی اگر آپ کاز لسٹیں جو ہے ان کو دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا باقی جتنے کیس ان کے پاس موجود ہیں کیا ان کا ٹرائل بھی وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر کرتے رہے ہیں، یا ان میں وہی تاریخ پہ تاریخ اور تاریخ پہ تاریخ والی بات ہوتی رہی ہے۔ تو اگر جناب اللہ باقی کیسوں میں تو تاریخ پہ تاریخ ہوتی رہی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ان کا ٹرائل چلایا گیا، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نے بھی عمران خان صاحب کا منشور پڑھ لیا ہو اور اس طرح انہوں نے یہ کہا ہو کہ کم از کم عمران خان صاحب کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو جلد انصاف نہیں ملا یا پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ جلد انصاف نہیں کرتی۔ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکوں گا کہ اب عمران خان صاحب جب بھی رہا ہو کر آئیں گے تو اب اپنی تقریروں میں کبھی وہ یہ شکوہ نہیں کریں گے
کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ جلدی فیصلے نہیں کرتی. دیکھیں جی، فیصلہ کرنا ایک اور بات ہوتی ہے اور انصاف کرنا ایک اور بات ہوتی ہے. اکثر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، جبکہ اس کے برعکس، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیر کے ساتھ انصاف کیا جائے گا تو وہ ان فیکٹ انصاف نہ کرنے کے مترادف ہے. جبکہ اس کے برعکس یہ ہم میکسم بولتے ہیں کہ جسٹس رشڈ جسٹس کرشڈ، یعنی کہ اگر تیزی کے ساتھ آپ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اس میں بہت ساری ایسی پروسیجرل خامیاں رہ جاتی ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ کسی ملزم کو صحیح طور پر انصاف نہ مل سکے. بہرحال جناب، میں یہاں پر اس وقت اس چیز پہ بات نہیں کر رہا کہ کیا عمران خان صاحب کو انصاف ملا یا نہیں ملا، عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملا یا نہیں ملا، لیکن عمران خان صاحب کو ان کے اپنے منشور کے مطابق سپیڈی جسٹس یقیناً مل گیا. اب عمران خان صاحب یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں تیزی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. بہرحال ابھی عمران خان صاحب مزید دیکھیں گے کہ ان کے کیسز میں بہت تیزی کے ساتھ ان کے منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کیا جائے گا. بہرحال عمران خان صاحب اپنے 3 سال 7 ماہ اور 22 دن کے دور میں کسی بھی لیڈر کو سزا نہیں دلوا سکے. اگر وہ بھی رانا ثناء اللہ یا موجودہ عدلیہ کے طرح انصاف کا سسٹم کو چلاتے تو آج یہ پی ڈی ایم کی کم از کم ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہوتی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے. بہرحال جناب، سیاست میں جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ ناقابل معافی ہوتی ہے. عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے جو غلطی کی اس غلطی کو یقیناً پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے رپیٹ نہیں کیا اور ان کو تیزی کے ساتھ انصاف فراہم کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیا. اگر عمران خان صاحب بھی اسی طرح کا تیزی سے انصاف کروا لیتے تو یقیناً آج بڑی خوشی کے ساتھ وہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے. آپ میرے خیالات سے اختلاف کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے اور یہ آپ کا حق بھی ہے. بہرحال میں نے عمران خان صاحب کی جماعت کا جو منشور تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا کہ ان کو انصاف اور تیزی سے انصاف مل چکا ہے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.